pertanyaan kedua, ketika pertanyaannya kam arkanul Islam, ada berapa rukun Islam, tiang Islam itu. Ingat, nggak ada salah satunya daripada yang disebutkan, maka tidak ada keislaman. Apa ya? Kemarin udah syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua sekarang. Qal, jawabnya asani, rukun Islam yang kedua iqamus shalah, mendirikan sholat. Saya bilang bukan ilmu anak TK, hafalan anak TPA Raudatul Atfal, bukan. Apa iqamus shalah? Mendirikan sholat. Ya. Aqama yuqimu iqamatan, mendirikan apa? Mendirikan tuh ya ente bangun bangunan, ceker ayamnya dibenerin, kalau pakai yang banci gampang rontok, bataknya jangan Semarang batako, kalau bisa bata merah biar kok itu mendirikan. Bahasanya bukan fi'lus sholat, bukan mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat supaya kokoh, sehingga yang kokoh itu bisa lindungi engkau dari teriknya matahari dan juga basahnya hujan, belum lagi dari hal-hal lain, kriminal. Orang perempuan kalau tinggal di jadi gelandangan, jadi sasaran kriminal orang. Tapi kalau punya rumah yang kokoh, apa yang terjadi? Aman, ada rasa aman, paling nggak ada pintunya, ada kunci. Apalagi bagus lagi kalau rumahnya ada pagernya, kan begitu. Itu iqamus sholat, dirikan sholat, bagaikan sholat itu bangunan yang melindungi engkau. Makanya ayatnya inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah engkau dari perbuatan keji dan mungkar. Apa sih saat keji mungkar? Itu kan bahasa yang kita sering dengar aja, sehingga artinya jadi nggak jelas buat kita. Bahasa yang diulang-ulang itu maknanya jadi nggak seberapa buat kita. Saya pengen anak saya bermanfaat buat nusa dan bangsa. Tiap hari kita dengar begitu orang tua. Apa maksudnya, apa bermanfaat nusa dan bangsa? Anaknya jadi preman gede. Anaknya jadi koruptor. La ilaha illallah. Kenapa? Karena nusa bangsa nggak punya bermanfaat, nusa bangsa tidak punya bekas lagi di hati kita karena diucapkan berulang-ulang. Keji dan mungkar, fahsya wal mungkar. Fahsya yang kita artikan keji, fahsya itu maksiat yang berkaitan dengan kelamin. Apa? Maaf cakap, lihat yang haram-haram, kan berkaitan dengan kelamin. Bikin berdiri, dan macam-macam lainnya. Boncengan bukan mahram, boncengan bukan mahram, hati-hati. Itu fahsya ya. Berarti sholatnya kurang benar kalau masih begitu. Ini kan? Wal mungkar. Kalau mungkar apa ya? Perbuatan keji dan mungkar. Mungkar itu maksiat selain kemaluan. Nyolong, mukul orang, zina tadi kemaluan, apa ya? Macam-macam lah. Bunuh orang. Kalau misalnya ada. Hasut dengki juga termasuk. Kalau fahsya, berkaitan dengan kemaluan. Nah, sholat menjaga dari segala macam maksiat. Ya. Jadi kalau gimana saat orang masih sholat masih tapi maksiat, ya berarti sholatnya kurang rapi. Ibarat rumah, ya ala kadarnya, bangun rumah, dicat kagak, diaci kagak, nggak ada pagarnya, pintu diablagin, ya udah apa aja masuk, ya kan? Gimana rapiin sholat? Ya Allahumma sholli ala paling minimal kita tahu apa yang kita baca. Lebih dari itu dan paling penting kita tahu siapa yang kita hadapi ketika sholat. Itu siapa ya? Rapli. Rapli kan? Itu paling takut sama siapa? Iya pasti itu. Manusia, orang tua. Tapi orang tua kalau ngomong santai apa enggak? Kalau orang takut mah dia datang. Dia bilang, kamu habis apa? Habis ini. Maaf, itu orang takut tuh. Haibah. Kalau orang tua masih, Mak, Pak, makanan nggak ada, Mak. Ya Allah, Mak. Gimana sih? Nah, kalau begitu namanya bukan takut, bukan haibah, ya kan? Sama siapa? Sama ini dah, Pak, ini dah. Siapa? Habib Umar kalau datang ke sini.
contohnya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz datang ke sini ketemu ente, apa yang kalau ditanya ente gimana? Itu siapa namanya? Raffi. Mas muka Raffi. Apa yang ente ekspresi ente kayak apa? Belum ketemu aja nggak bisa ngomong. Apalagi udah ketemu, paling dengerin khusyuk, nggak berani gimana. Hati juga, hati nggak bakalan kemana-mana kalau Habib Umar yang ngomong. Ini karena saya aja yang ngomong, makanya dia kemana-mana itu tadi. Ya kan? Baru ngomong hati nggak, biar kata anak baru kemarin sore nggak ngerti apa-apa misalkan. Kalau ketemu Habib Umar, hatinya nggak bakal kemana-mana, ada haibah di hatinya. Misalkan, gitu kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kok bisa-bisanya kita sama manusia, makhluk. Habib Umar bagaimanapun makhluk. Begitu haibahnya atau pada guru-guru lain atau pada siapapun, presiden, orang punya jabatan, preman. Abang-abangan kelas yang bully kita, dia kepala sekolah dia segala macam. Kok bisa-bisanya kita sama Allah Ta'ala nggak begitu ketika sholat, pikirannya kemana mah. Nah, itu bukan mendirikan sholat. Gimana mendirikan sholat? Paling nih kuncinya, tahu apa yang kita baca. Kalau udah beres yang fikihnya ya, sah, syarat sahnya udah kena, rukunnya udah kena. Gimana mendirikan? Kalau baru syarat sama rukun doang mah itu namanya melakukan. Tapi yang mendirikan itu tahu apa yang kita baca, kita ucapkan dan kita minta, dan tahu ya siapa, paling penting lagi tahu siapa yang kita lagi hadapi. Itu kuncinya. Praktekin itu, insya Allah tanha anil fahsya wal munkar. Jangan banyak-banyak, dikit-dikit aja gitu ya. Besok rukun ketiga lagi, besok rukun keempat lagi ya. Ingat-ingat, ma qalilun qarra khairun min katsirin farra. Sedikit tapi tetap lebih baik daripada banyak tapi kabur-kabur. Ini bagus nih, udah banyak, mudah-mudahan tetap. Nah, baik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebagaimana biasa kalau ada pertanyaan, tafadhol sebelum saya tutup. Tafadhol. Salat. Nggak ada. Oh, ilaha illallah. Oh, ya udah paham. Udah paham. Oke. Saya husnudzon, mudah-mudahan walaupun masih pada kecil-kecil udah pada alim semua. Kali nggak ada yang bertanya. Nah, baik, labas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita baca Fatihah dulu, mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita baca menghujam di hati kita, makin cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jadikan kemerdekaan Palestina hajat dan kebutuhan kita, dan jadikan kita semangat untuk membangun kehidupan kita dalam kehidupan yang istiqomah dalam sholat. Dirikan sholat sebenar-benarnya sehingga jauh dari maksiat, mati dalam keadaan begitu husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila sibtihi al-hayyul bakarun abdullah bin Talib al-Atas. Sa'ulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk doa saya mintakan untuk Muhammad Haikal. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم فلك الحمد يا الله يا معبود. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافئ مزيدا. يا ربنا إلهنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك.
سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحله به القلب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم لك الحمد شكرا لك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا أنت لم تزل ذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف ويا مؤمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر يسر عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك الكثير حاجاتنا إليك الكثير حاجاتنا إليك الكثير وأنت عالم بها وبصير اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يقربني إلى حبك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله اللهم ادفعنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها ما بطن يا رب يا رب يا رب اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا الله يا رحمن يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين اكفي شر المنافقين اكفي شر الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Husukkan hati, hujamkan keimanan di hati kita, talqin la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة حق عليها نحي وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله والكرامة إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ربنا جربنا بأننا مدربنا وأننا شربنا على الله شربنا فذوب علينا توبة تسيل كل هوبة واستر لنا العورات ومن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين جماعة من ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صالح صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد قاسي صحبي والحمد لله ببعد والثناء حمدا كثيرا دائما محبة النساء والقبول. Alhamdulillah telah kita dengarkan nasihat-nasihat atau ilmu-ilmu dari Ustadz kita.